حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ توبہ، امید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عظیم داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جو شرک اور نافرمانی میں مبتلا تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو، لیکن زیادہ تر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ انہیں نرمی سے سمجھاتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے اور انہیں برے انجام سے ڈراتے تھے، لیکن لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب قوم نے ایمان نہ لایا تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ آپ اپنی قوم کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے غمگین تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی آپ کو اپنی قوم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آپ سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں سفر آرام سے جاری رہا، لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بڑی بڑی لہریں کشتی سے ٹکرانے لگیں۔ کشتی میں موجود لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر کشتی کا وزن کم نہ کیا گیا تو کشتی ڈوب سکتی ہے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کس شخص کو کشتی سے باہر نکالا جائے۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ لوگوں نے دوبارہ قرآن ڈالا تاکہ یقین ہو جائے، لیکن دوسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، چنانچہ آپ سمندر میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ موجود تھے۔ وہ ایک ایسی آزمائش تھی جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دی۔ آپ بار بار یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نہیں، بلکہ ہر پریشان اور غمزدہ انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اور توبہ بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے لا کر باہر نکال دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے قریب ایک بیل دار درخت اگا دیا تاکہ انہیں سایہ، آرام اور غذا مل سکے۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت بہتر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس دوران ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیوں کو دیکھ کر سچی توبہ کر لی تھی۔
لوگوں نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی محنت کامیاب ہوئی اور ان کی قوم ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مناسب وقت پر ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانا پسند کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آج بھی دنیا بھر میں مسلمان مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، سچی توبہ کرنے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔